اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد۔ میرے معزز سامعین کرام، آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 پڑھوں گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد آپ کے سامنے اس کا سادہ ترجمہ رکھتی ہوں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے آل فرعون سے تم کو نجات دی تھی۔ یسومونکم سوء العذاب، یہ لوگ تمہیں سخت دکھ دیا کرتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو تو ذبح کر ڈالتے تھے۔ ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور تمہاری اس حالت میں تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بڑی آزمائش تھی۔ مفسرین قرآن تفاسیر میں بیان کرتے ہیں، فرعون نے خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر اس کے نجومیوں نے یہ دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جو تمہیں اور تمہاری سلطنت کو غارت کر دے گا۔ فرعون نے اس کا یہ حل سوچا کہ اپنی مملکت میں حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو بچہ پیدا ہو اسے مار ڈالا جائے، اور جو لڑکیاں پیدا ہوں انہیں اپنی لونڈیاں بنا لیا جائے۔ اپنی حکومت بچانے کے لیے اس کی تدبیر انتہائی ظالمانہ تھی، مگر جو کام اللہ کو منظور تھا وہ ہو کے رہا، اور فرعون کے سر چڑھ کر ہوا۔ موسیٰ پیدا ہوئے، پھر اللہ نے فرعون کے منہ پر جوتا مارا کہ موسیٰ کی پرورش بھی اس کے گھر میں ہوئی۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ کا کام ہو کے رہنے والا ہے غالب، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ اس آیت کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان خاص انعامات کا خصوصی تذکرہ کیا جو کہ بنی اسرائیل کی زندگی اور موت سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی بقائے زندگی، بقائے نسل، بقائے عصمت و حیا سے جس کا تعلق تھا کہ اللہ نے ان کو اس وقت مدد اور نصرت فراہم کی جبکہ وہ زمین میں نہایت حقیر اور بے بس تھے، اور ان کو پھر حکومت دی۔ اللہ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ماضی میں کمزور لمحات یا پھر اپنی کم حیثیت یا ابتلاء علم و غم یا سخت بیماری کے ایام کو فراموش کر دینا دانش مندی نہیں۔ آج جب ہم خوشحال ہیں اور اللہ کی زمین میں اپنی خواہشات کے گھوڑے پر بیٹھ کر سرپٹ دوڑ رہے ہیں، اگر پاسٹ کو بھول جائیں گے تو گھوڑا ہمیں نافرمانیوں کے جنگل میں لے جائے گا اور ہم سیدھا راستہ بھول جائیں گے۔ اسی لیے آج اپنی کامیابی پر خوش ہو کر مگن ہونا، اترانا، گھمنڈ کرنا، شیخی خور بننا غلط ہے، بلکہ اس کے برعکس الحمدللہ کہنا اور ہر اچھائی اور نعمت کی نسبت اللہ کی جانب کرنا اور عاجزی اختیار کرنا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، یہی مقصد اور وضاحت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ۔